Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، لیلۃ القدر بڑی فضیلت و برکت اور مغفرت والی رات ہے، اور پھر اس رات کی اہمیت و افادت کے متعلق اللہ کریم نے قرآن اقدس میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے کائنات والو، اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اب یہ رات 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے، اسے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، تو اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور اسی طرح 29 کی رات. تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی اور حکم بھی دیا گیا ہے. اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں. ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، اور پھر رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ ربی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت رزق روزی کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے. اب بہت سارے خواتین و حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، کتنے رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہوتی ہیں. دیکھیے، نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، اور جو خاص طریقے بتائے بھی جاتے ہیں تو ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہوتا ہے. لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقہ سے پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اصل مقصد اس رات میں جو ہے وہ قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے، سر بہ سجود ہونا ہوتا ہے، ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا ہوتی ہیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب اور عزیز و اقارب کے لیے، اسی طرح پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگنا ہوتی ہیں. اب رہی یہ بات کہ نوافل کیسے پڑھیں، تو بھائی جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنا مرضی نوافل ادا کرنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. مگر ہاں، بالخصوص ان نوافل کا تو آپ ضرور اہتمام کیجیے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ لازم پڑھیں. صلاۃ التوبہ پڑھ لینے کے بعد پھر رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کریں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی ان 2 رکعت صلاۃ التوبہ کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے ہیں. صرف ان میں نیت جو ہے وہ صلاۃ التوبہ کے نوافل کی کرنی ہے. یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر. اب اگر یہی نیت آپ دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگی. صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نوافل ادا کر لینے کے بعد پھر سے اللہ سے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، باعزت رزق روزی کا سوال کریں. اس کے بعد پھر یہ 4 رکعت نوافل لازم ادا کریں. ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں
کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اس کے سبب سے اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر کلم عفو پھیر دے گا۔ تو اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کے پڑھنے کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو یہ نوافل ڈیلی پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعہ کو یعنی کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینہ میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو لازمی یہ نماز ادا کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکے تو یہ نوافل ڈیلی پڑھیں، نہیں تو ہفتہ میں ایک بار، اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو مہینہ میں ایک بار، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نوافل لازمی پڑھیں۔ اللہ کریم ان نوافل کی برکت سے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر یہ نوافل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اس رات میں اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے اس رات میں ہمیں ان نوافل کو بھی ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے، اس کے لیے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، جس میں ہماری آلریڈی ایک مکمل ویڈیو اس ٹاپک پر موجود ہے کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، کتنی بار ایک رکعت میں وہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو سے مل جائیں گی۔ ان نوافل کے علاوہ پھر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب آخر میں یہ سمجھیے کہ لیلۃ القدر کی نشانی یا پھر پہچان کیسے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، اور اس رات کی صبح سورج جب نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور نصیب ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرمانے لگے کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ عدد جو ہے وہ 7 ہے، یعنی اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں پیدا کیں، اسی طرح انسانی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں مکمل کیا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ 27ویں کی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی شب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔